السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے روزوں کو اور ہماری عبادات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے دوستو، آج میں 25ویں روزے کے وظائف لے کر حاضر ہوں۔ میرے دوستو، آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے کھانوں میں برکت ہو جائے اور میرے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ تو جو بندہ ماہ رمضان المبارک کے 25ویں روزے کو بعد از نماز فجر اس تسبیح کو 11 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کے کھانوں میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور اس کے رزق میں اضافہ بھی فرما دے گا۔ میرے دوستو، وہ تسبیح کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میرے دوستو، آج ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میری ہر قسم کی پریشانی مشکل حل ہو جائے اور ہر قسم کی شدید حاجت وہ بھی پوری ہو جائے۔ تو جو بندہ ماہ رمضان المبارک کے 25ویں روزے کو اس تسبیح کو بعد از نماز ظہر 111 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس تسبیح کی برکت سے اس کی ہر قسم کی پریشانی حل فرما دے گا اور اس کی ہر قسم کی شدید حاجت اس کو بھی پورا فرما دے گا۔ میرے دوستو، وہ تسبیح کیا ہے؟ یا بدیعو یا بدیعو یا بدیعو۔ میرے دوستو، آج ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ہر قسم کے نقصان سے بچ جاؤں، یعنی زندگی میں مجھے کبھی بھی نقصان نہ ہو۔ تو جو بندہ ماہ رمضان المبارک کے 25ویں روزے کو بعد از نماز عصر اس تسبیح کو 21 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرمائے گا۔ میرے دوستو، وہ تسبیح کیا ہے؟ یا دورو یا دورو یا دورو۔ میرے دوستو، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے اور ہر قسم کے وسوسوں سے بھی محفوظ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے 25ویں روزے کو بعد از نماز مغرب 111 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے تو انشاءاللہ العزیز اس تسبیح کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ میرے دوستو، وہ تسبیح کیا ہے؟ یا مقسطو یا مقسطو یا مقسطو۔ میرے دوستو، بزرگوں کی زندگیوں کا ایک بہترین اور مجرب وظیفہ۔ ہاں میرے دوستو، اس وظیفے کی برکت سے انسان گناہوں سے باز آ جاتا ہے، انسان نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، تو جو بندہ ماہ رمضان المبارک کے 25ویں روزے کو بعد از نماز عشاء یعنی تراویحوں کے بعد 6 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العالمین اس سورہ ملک کی برکت سے اس کو نیکیوں کی طرف مائل فرما دے گا۔